السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم صبر کا ایک عجیب واقعہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک لازمی بنے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن محمد جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا۔ ٹہلتا ہوا ایک بار ساحل سمندر پر جا نکلا۔ وہاں دیکھا کہ خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ با آواز بلند کہہ رہا ہے، میرے رب مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے، اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ عبداللہ نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور، بینائی سے محروم ہے، جس میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق کی خواہش گار ہیں؟ معذور شخص نے جواب میں فرمایا، اور خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ باخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہتے اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دیتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ان جسم میں زبان کی بے بہا نعمت تو دیکھیے کہ یہ سالم ہے، کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، اس میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہے، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہے، آپ اس کا پتہ کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اسے ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ عبداللہ نے بیابان میں اس کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا، مٹی کے 2 کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے غور و کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس حادثے کے اطلاع کیسے دے۔ ان کے پاس گئے اور لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی۔ بیٹے کی وحشت ناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو؟ وہ خبر سن کر معذور والد کے آنکھوں سے آنسو روائے ہوئے، دل پر غموں کے بادل چھا گئے تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈھل کر نکل جاتا ہے۔ ناظرین، شکوہ شکایت کے بجائے فرمانے لگے، حمد و ستائش اسی ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو نافرمان پیدا نہیں کیا اور اس سے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ پھر ان للہ اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ان کو اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے غیبت کی سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگ اس طرح نکلے، رونے کی آواز سنی، خیمے میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ کوئی ہاتھ چومتا، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا، ساتھ ساتھ کہتے جاتے، ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اچھا کوئی شخص بھی ہوگا، کیا تعارف ہے؟ کہنے لگے، آپ ان کو نہیں جانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ صبر و استقامت، تسلیم و رضا کے بلند مقام کے علاوہ رحمت اللہ کی نماز جنازہ اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ آج رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، چاندی کا لباس زیب دن ہے، اور یہ آیت تلاوت فرما دی، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر دیکھنا
ہے۔ عبداللہ نے پوچھا آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے جی ہاں وہی شخص۔ ایسے ہی رسائی مصیبت میں سبق راحت میں شکر اور جنت و حلو میں مف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی صبر و شکر کے بدولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔